اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، خاص طور پر کلاس 10th کے بیٹے اور بیٹیاں، آج ہے جی ہمارا سبق جو ہے یہ آپ کا ہے بک کے اوپر پیج نمبر 40 اور 41 تک۔ الدرس السادس الف، آیات ہیں 53 سے 58 تک۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا مت یا نہ، تدخلوا داخل ہو تم، بیوت النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، الا سوائے اس کے، ان یہ کہ یوزانا تمہیں اجازت دی جائے یا دعوت دی جائے، لکم تمہیں، الا کے لیے یا کی طرف، طعام کھانے کی، یعنی جب تک تمہیں کھانے کی دعوت نہ دی جائے تو بلا وجہ، جس کو اردو میں کہتے ہیں نا بن بلائے مہمان، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اچھا، اس سبق میں نام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور صحابہ کا ہوگا، لیکن یہ ہم سب کے لیے عملی طور پر کرنے کے کام ہیں، اور اپنی زندگی میں جس کو ایٹیکیٹس کہتے ہیں نا، یہ وہ سکھائے جا رہے ہیں۔ تو ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی نیت سے بھی اس کو پڑھنا ہے، صرف اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں پڑھنا کہ اس کو ہم نے یاد کرنا ہے اور پیپر میں لکھنا ہے۔ تو اپنی زندگیوں میں بھی یہ اگر کسی کی غلطی ہے تو اس کو دور کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بغیر اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں یا بغیر دعوت بن بلائے مہمان بن کر مت جایا کرو، غیر سوائے ناظرینہ انتظار کرنے والے، ایناہو کھانا پکنے کا، اس کے پکنے کا۔ تو ایسے ہی ہے کہ جا کے بیٹھ جاؤ کہ اب کھانا پکے گا تو چلو کھا کر ہی جائیں گے، تو اس بات سے منع فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے، اور ہمیں آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ولیکن اور لیکن، اذا جب، دعیتم تمہیں دعوت دی جائے، فادخلوا پھر داخل ہو، یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جاؤ، پھر کسی کے گھر میں جاؤ جب تمہیں انوائٹ کیا جائے، کھانے کی دعوت دی جائے۔ فَإِذَا پس جب، طعم تم کھانا کھا چکو، یعنی جب وہ دعوت کا اختتام ہو جائے، سب لوگ کھانا پینا کھا لیں، تو پھر کیا کرو، فَانْتَشِرُوا تو منتشر ہو جاؤ، ڈسپرس ہو جاؤ، وہاں سے چلے جاؤ۔ ولا اور نہ، مستانسین بیٹھے رہو جی لگا کے، لحدیث باتیں کرنے کے لیے، جس کو اردو میں کہتے ہیں نا خوش گپیاں لگانے کے لیے، کہ ٹھیک ہے جی میزبان جو ہے اس نے تھکا ٹوٹا ہوگا، وہ بیچارہ اس نے آپ کے لیے بھاگ دوڑ کر کے کھانا وغیرہ کا انتظام کیا ہے، پتہ نہیں کتنے چکر بازار کے لگائے ہیں، کیا کیا اس نے کیا ہے، اور بعد میں بھی ابھی اس نے کتنے کام کرنے ہیں، تو اس لیے گھر والوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا کہ کھانا کھانے کے بعد آپ لوگ جو ہیں وہاں سے چلتے بنے، وہاں پر آپ گپیں لگانے کے لیے جو ہے وہ بحث مباحثے میں بیٹھ کر اپنا بھی وقت ضائع مت کریں اور دوسروں کو بھی تنگ مت کریں۔ یہ اصل واقعہ تو ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ولیمہ تھی، جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے ان کی شادی ہوئی، تو اس میں ولیمے کو جو لوگ تھے وہ کافی دیر تک بیٹھے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات سے منع فرمایا۔ ان بے شک، ذالکم یہ جو تمہارا عمل ہے، کانا ہے، یوزن نبی ایذا دینے والا، تنگ کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی اور ٹینشن دینے والا۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكَ وہ حیا کرتے ہیں تم سے، وہ شرماتے ہیں تم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اردو میں کہتے ہیں نا مروت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو تھا وہ وسیع تھا، آپ رحمۃ اللہ عالمین تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نہیں کہتے تھے کہ اٹھو اب چلو اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ کہ بہت ٹائم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واللہ اور اللہ، لا یستحیی نہیں حیا کرتا، نہیں شرماتا، من الحق حق بات بیان کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں جو بری ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تمہارا رویہ اور کسی اور کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی ایسی بات سے نہیں شرماتا جو حق ہے، تو میں وہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ آئندہ ایسا تمہارا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، یہاں تک جو ہے نا یہ آئے گا آپ کا کویشچن بھی آئے گا پیچھے مشق میں، من الحق کے ترجمے تک، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا کھانے والوں کو کیا آداب سکھائے گئے، یہ کویشچن نمبر 2 کا آنسر ہو جائے گا یہاں تک، اور کویشچن نمبر 1 کا جو آنسر ہے اس میں یہ بھی انکلوڈ ہوگا، اور اس سے آگے تک جہاں پڑھیں گے وہ بھی ہوگا۔ وَإِذَا اور جب، سَأَلْتُمُوهُنَّ تم نے کوئی سوال کرنا ہو، کچھ پوچھنا ہو یا لینا ہو کچھ، متاعن کوئی چیز، متاع کہتے ہیں جو عام استعمال کی چیزیں ہوتے ہیں، جو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں چیزیں درکار ہیں، وہ مال و متاع جس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں،
تو یہاں فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر آپ لوگوں نے مردوں نے کوئی چیز لینی ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ تو سوال کرو ان سے، وہ پوچھو اس چیز کے بارے میں، من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے سے، ورا کہتے ہیں کہ دوسری طرف پیچھے اس کے حجاب پردے کے۔ تو یہاں پر پردے کا یہ پہلا حکم نازل ہوا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ہماری، جو امہات المومنین ہیں، ان کے بارے میں، کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اپنے گھروں کے آگے جو ہیں وہ پردے لٹکا لیے جائیں۔ اس سے پہلے پردے نہیں ہوئے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ ہر کوئی اندر نہ آئے گھر میں، جو غیر محرم لوگ ہیں وہ باہر کھڑے ہیں اور وہاں سے ہی جو کوئی بات ہے انہوں نے کرنی ہے، کوئی چیز لینی ہے تو وہاں سے ہی پوچھو۔ اچھا، فرمایا جا رہا ہے ذالکم، یہ جو ہے یہ طرز عمل جو اللہ تعالیٰ حکم جو دے رہا ہے، یہ کس لیے دے رہا ہے؟ اطہر، زیادہ پاکیزگی والی بات ہے، زیادہ مطہر بات ہے، لقلوبکم، تمہارے دلوں کے لیے بھی، وقلوبہن، اور ان عورتوں کے یعنی امہات المومنین کے دلوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو زیادہ بہتر، جو زیادہ پاکیزگی والی بات ہے وہ یہی ہے کہ پردے کے پیچھے سے ان سے جو ہے چیز مانگی جائے۔ وما کانا، اور نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، ان، یہ کہ توزو، تم ایذا دو، تم پریشانی دو، تم تکلیف دو، رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ولا، اور نہ ہی، ان، یہ کہ تنکحو، نکاح کرو، ازواجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، من بعد ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ہماری مائیں ہیں، ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ کوئی مسلمان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، اس وقت کیونکہ صحابہ کرام تو تھے نا، کہ آپ لوگ کوئی بھی ان کو ماؤں کا ہی سٹیٹس دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیوہ جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے مائیں ہیں، ان سے کوئی شخص بھی شادی نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے ان ذالکم، اگر کوئی ایسا کرے گا کہ یہ بات جو ہے، بے شک یہ بات، کانا ہے، عند اللہ عظیمہ، اللہ کے ہیں بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ ان، اگر، تبدو، تم ظاہر کرو، شیئن، کوئی چیز، او، یا، تخفو، مخفی رکھو، پوشیدہ رکھو، چھپاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، کانا ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ، ساتھ ہر چیز کے، علیمہ، علم رکھنے والا۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی چیز بھی تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، تمہارے چاہے دل میں ہو، دماغ میں ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری چیزیں ہیں، ساری حقیقتیں عیاں ہیں، ساری باتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اچھا، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو پردے کے بغیر بھی اندر آ سکتے تھے، جن کے سامنے امہات المومنین نہ پردہ کریں، یا عام عورتوں کے لیے بھی یہ اصول ہے کہ وہ کون کون لوگ ہیں جن کو ہم محرم رشتہ دار کہتے ہیں۔ ایک تو شوہر تو ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ فرمائے جا رہے ہیں یہ جتنے بھی رشتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے پردے کے بغیر آپ سے مل سکتے ہیں۔ لا جناح، نہیں ہے گناہ، علیہن، ان عورتوں پر، فی، میں یعنی کے بارے میں، آبائہن، ان کے باپوں کے بارے میں۔ اچھا جی، باپ جو ہیں وہ مل سکتے ہیں آپ سے، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ دروازے کے باہر جو ہے وہ پردے کے باہر کھڑے رہیں۔ ولا ابنائہن، اور نہ ہی ان کے بیٹوں کو، ولا، اور نہ ہی اخوانہن، اور نہ ہی ان کے بھائی۔ ٹھیک ہے جی، عورت کا باپ، عورت کا بیٹا، عورت کا بھائی۔ اس کے بعد فرمایا ولا ابنائی اخوائہن، اخوانہن، اور نہ ہی بیٹے ان کے بھائیوں کے، ولا ابنائی، اور نہ ہی بیٹے اخواتہن، ان کی بہنوں کے، یعنی عورت کے بھائی کا بیٹا بھتیجا، اور عورت کی بہن کا بیٹا یعنی بھانجا، ولا، اور نہ ہی نسائہن، ان کی اپنی عورتیں، یعنی اپنی عورتوں سے مراد یہاں علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ کے جو اہل محلہ یا آپ کے خاندان کی جو عورتیں ہیں یہاں فرمایا گیا، اور اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ صرف اپنی عورتوں سے میل جول رکھو، کہ جو غیر عورتیں ہیں وہ ہو سکتا ہے کوئی جاسوس ہو، کوئی چوری کی نیت سے آئی ہو، کوئی یہ حساب کتاب لگانے آئی ہو کہ گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اپنے زیور اور زیب و زینت جو ہے عورتوں کو چاہیے کہ دوسری جو غیر عورتیں ہیں جو کہ بالکل آپ کو جانتی نہیں ہیں ان سے بھی ذرا اوائڈ ہی کرنا چاہیے، ان سے بچ کے ہی رہنا چاہیے۔ گو کہ وہ مردوں کے زمرے میں نہیں آتی کہ مردوں جیسے ان سے جو ہے وہ نقاب کیا جائے، سارا کچھ کیا جائے، لیکن احتیاط کے طور پر فرمایا گیا کہ صرف جو اپنی عورتیں ہیں آپ کی وہی آپ سے پردے کے بغیر ملیں۔
ولا اور جی فرمایا جا رہا ہے ولا ما مالکت ایمان ہننا، اور نہ ہی وہ جو ان کے ہاتھوں کی ملک میں ہیں، یعنی ان کے دائیں ہاتھ میں، جس سے مراد ہے لونڈی غلام۔ تو جو اس دور میں لونڈیاں اور غلام ہوتے تھے ان سے بھی کہا گیا کہ ان سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیونکہ ان کی جرت نہیں ہے کہ کسی اپنے مالک کو، آقا کی بیوی کو یا آقا کی بہن اور ماں کو بری نظر سے دیکھ سکیں۔ وہ تو بالکل بیچارے پسا ہوا ایک طبقہ ہوتا تھا، یہ تو اسلام نے آ کر ان کو تھوڑا بہت حوصلہ دیا، ان کے آزاد کرنے کی ترغیب دلائی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو آزاد کرو، ان کو جو ہے وہ اچھے کھانے کھلاؤ، اچھے لباس پہناؤ۔ تو اس سے پہلے تو بالکل ہی بیچاروں کی جانوروں جیسی حالت ہوتی تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے جو ہے سوچ ہی نہیں ایسی ہو سکتی جس طرح کہ عام ایک آزاد مرد کی ہو سکتی ہے، تو اس لیے جو آپ کے لونڈی غلام ہیں وہ بھی گھروں میں آ جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پردہ لٹکانے کا حکم تھا تو اس کو جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، اور پھر صحابہ نے دیکھا دیکھی سب نے اپنے اپنے گھروں کے آگے پردے لٹکا لیے۔ تو اس کے بعد میں پھر وہ اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے کسی اور سبق میں کہ کس طرح سے پھر عورتوں کے لیے بھی حکم آیا کہ وہ کیسے پردہ کریں گے۔ فرمایا جا رہا ہے وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اور تم عورتیں جو ہیں وہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علی، اوپر، کل شیء شہیدہ، ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ کا جو ہے لاسٹ کویسچن پیچھے سوال الثالث، اس کا آنسر یہاں سے شروع ہوگا۔ وہاں تک جہاں تک ہم نے پڑھا ہے وہ کویسچن نمبر 1 کا آنسر ہے۔ سبق کے شروع سے لے کر وہاں تک جو آیت ابھی پچھلی ختم ہوئی ہے وہ آپ نے کویسچن نمبر 1 جو ہے اس کا آنسر وہاں تک لکھنا۔ 2 کا آنسر جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے، اور کویسچن نمبر 1 میں 2 والا آنسر بھی آنا ہے، اور وہ یہ ساری باتیں بھی اسی میں آنی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا اے ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، سلو، تم بھی درود پڑھو، صلوات پڑھو، علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، وسلموا تسلیما، اور سلام و تسلیمات پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ سوال ہے کہ کیا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بے شک میں خود اور میرے فرشتے جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ تو یہاں ایک وہ تشریح کے لیے بتا دوں کہ آپ کے جنرل نالج کے لیے کہ یہاں ہمارے مسلمانوں میں بھی بے شمار درود و سلام چل رہے ہیں کہ کون سا پڑھیں کون سا نہ پڑھیں، کس کی کیا فضیلت ہے، کس کی کیا فضیلت ہے۔ تو سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ درود ابراہیمی ہے کہ جس کو نماز کا بھی حصہ قرار دیا گیا۔ تو اس کے علاوہ جو بھی آپ پڑھیں، جس طرح بھی آپ کو پسند ہو، زیادہ سے زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی میں بھی کوئی جو ہے وہ کسی ایک دوسرے کے ساتھ فتویٰ بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ والا درود کیوں پڑھتے ہیں، آپ یہ والا درود کیوں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ یہ وہابیوں کا درود ہے، یہ سنیوں کا ہے، یہ بریلویوں کا، اور یہ شیعوں کا درود ہے۔ حالانکہ درود جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور سب لوگوں کو سب کی طرح سے بھی پڑھنا چاہیے۔ مختلف الفاظ جو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں علماء کرام نے جو ہے وہ نقل کیے ہیں، تو کسی کو کوئی پسند آ گیا تو کسی کو کوئی طرف سے پسند آ گیا، تو اس لیے درود پر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھنا چاہیے، اور باعث ثواب اور اپنے لیے بھی باعث رحمت سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، یؤذون اللہ، جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو۔ اب اللہ کو تو کوئی ایذا نہیں دے سکتا، اللہ کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا، کوئی پریشان نہیں کر سکتا، کوئی ٹینشن نہیں دے سکتا، تو یہاں کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ ساتھ ہی فرمایا وَرَسُولَہُ، اور اس کے رسول کو، یعنی اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میرے رسول کو اگر تنگ کرو گے، میرے رسول کو پریشان کرو گے، تو وہ تمہاری رسول کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، بلکہ میرے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ لعنہم اللہ، لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرۃ، اور آخرت میں، وَأَعَدَّ، اور تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، عذابا مہینا، ذلیل کر دینے والا عذاب۔ اچھا، پچھلے دنوں نا یہ فیس بک پر چل رہا تھا، کوئی کہتا تھا یزید پہ لعنت، کوئی کہتا گستاخ صحابہ پر لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، کس پہ لعنت کریں نہ کریں۔ تو آسان سا طریقہ جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے
کہ یہ دیکھیں نا اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ اور رسول کے دشمنوں پر لعنت ہے، اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، یا اللہ ہماری طرف سے بھی ان پر لعنت، جن پر ہمارے خلفائے راشدین نے اور ہمارے آل نبی نے جن پر لعنت فرمائی ہے، اے اللہ ہماری طرف سے بھی ان پر لعنت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر ہم زیادہ باریکیوں میں پڑھیں گے کہ کس پر یا کس پر نہیں، تو بلا شبہ ہم کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو بندہ لعنت کا مستحق نہیں ہے اس پر لعنت کریں اور وہ لوٹ کر ہم پر ہی آ جائے۔ تو اس لیے اس کو مختصر ہی رکھنا چاہیے کہ اللہ اور رسول نے جس پر لعنت کی ہے، یا اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے جس پر لعنت کی ہے، ہماری طرف سے بھی اس پر لعنت، بات ختم۔ اچھا جی، آگے فرمایا جا رہا ہے والذین، اور وہ لوگ یوزون المؤمنین، جو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں مومنوں کو، والمومنات، اور مومنہ عورتوں کو، بغیر اس کے مکتسبوا، کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، یعنی انہوں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا، بلا وجہ ان کو تنگ کرتے ہیں، ایذا دیتے ہیں جسمانی بھی اور ذہنی بھی، فقد احتملوا، پس بے شک انہوں نے اٹھایا، بوجھ اٹھایا، احتمال کہتے ہیں بوجھ اٹھانے کو، بہتان کا، یعنی اگر تو زبان کے ذریعے ایذا دے رہے ہیں تو وہ کیا ہے، بہتان ہے، جھوٹے الزامات کسی پر لگا رہے ہیں کہ کسی کی بہو بیٹی جو ہے وہ بیچاری کام کاج کے لیے جاتی ہے، گھر میں کچھ پکتا نہیں ہے، وہ کام ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے، تو لوگ کہیں طرح طرح کی جو باتیں کرتے ہیں بلا وجہ کے تبصرے کہ پتہ نہیں کس کو ملنے جا رہی ہے، اکیلی آتی ہے، اکیلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو بہتان ہیں، جو اظہار ثانی ہے، تو ان سے بھی بچنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، وَإِثْمٌ مُبِينٌ، اور گناہ ہے کھلا ہوا۔ ہاں جی، جو آپ ہاتھ سے اگر کسی کو تنگ کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، پریشان کریں گے، تو وہ اس میں آ جائے گا، وہ گناہ ہوگا۔ زبانی بہتان بھی نہیں لگانا، اور ہاتھوں کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، ان پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دیکھیں جی، سوال جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ساتھ ساتھ ہی ہمارے کلیئر ہو گئے ہیں، آیت کوئی نہیں ہے جس کا مفہوم ہم نے لکھنا ہو۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، ان آیات میں اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں کیا ادب سکھایا گیا؟ تو یہاں پر اگر آپ تھوڑا سوال آنسر لکھنا چاہتے ہیں تو گھرانے کے بارے میں، جہاں لکھا تھا نا کہ پردے کے پیچھے سے ہی ان سے کوئی چیز مانگو، تو وہ والی باتیں لکھ دینی ہیں۔ یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں سے یہ شروع ہوگا جی، یہ حق تک آپ کا ہو جائے گا۔ دوسرا سوال اگر اس کو شارٹ کرنا ہے، اگر وہ 2 نمبر کا سوال ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے آ رہا ہے جی گھرانے کے بارے میں، کہ جب ان سے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، کہ جب ان سے کوئی چیز مانگنی ہے، یعنی امہات المومنین سے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے یہ جائے گا یہاں تک، یہ عظیمہ تک، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا، اس کو اگر آپ نے شارٹ کرنا تو اپنے الفاظ میں بھی اس میں سے آپ پوائنٹس بنا کر بھی لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اسی کو رٹا رٹایا آپ نے لکھنا ہے وہاں پر۔ دوسرا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھانے کی دعوت پر آنے والوں کو کن آداب کی تعلیم دی گئی ہے؟ ہاں جی، تو اس کے جو ابھی پہلا سوال ہے، اس کے آنسر میں یہ کھانے والا بھی شامل ہو سکتا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو کھانے پر آنے والے تھے ان کے بارے میں۔ تو اگر آپ نے صرف اسی کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں، یہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، تو یہاں تک جو ہے یہ دوسرے سوال کا آنسر ہے کہ کھانے کی دعوت پر آنے والے۔ اور اس کے بعد آ گیا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ تو آیت نمبر 56، یہ اس کا جو ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ تو اس کی جو ہے مزید بھی آپ تشریح کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا جو ہے کتنا اہم ہے، کہ ایک بار بندہ درود پڑھے تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو 10 برائیاں اس سے ٹلتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آپ کی بک میں پیچھے احادیث ہیں، تو یہاں سے آپ کو ایک حدیث بھی مل جائے گی درود و سلام کی فضیلت میں، وہ بھی اس کے آنسر میں نیچے جا کر آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں آسان الفاظ میں، اپنے الفاظ میں سوال کا آنسر دیں۔
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں. ویڈیو لائک ہو تو اس کو لائک بھی کریں, کمنٹس بھی کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں سے نوازے.